بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا جی سبق پڑھنے لگے ہیں لہو اور قالین، تو جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ تو یہ بیٹا جی لفظ غور سے دیکھ لیں، یہ لفظ مرزا یعنی میم کے بعد یہ کے نقطے بھی لگیں گے، تو اکثر بچے جو ہے نا یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ مرزا لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے، اس پہ یہ بھی لکھ لیجئے کہ یہ کیا ہے، ایک ڈرامہ۔ تو اس ڈرامے کے کردار جو ہیں وہ یہ ہیں، یعنی اس میں ایک بابا ہے، تجمل ہے، اختر اور رؤوف۔ اب بابا جو ہے یہ کون ہے؟ یہ نوکر ہے۔ نوکر کس کے ہیں؟ تجمل کے۔ اور تجمل کون ہے؟ یہ ایک سرمایہ دار ہے، یعنی مالدار آدمی ہے۔ اختر یہ ایک مصور ہے، یہ غریب مصور ہے۔ اور رؤوف جو ہے یہ تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ جی بیٹا جی اب سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاد کا ایک وسیع کمرہ، وسیع اس کے معنی کشادہ۔ النشاد جو ہے بیٹا جی یہ سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام ہے۔ تو یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا تھا، یعنی یہاں پہ اختر جو ہے وہ اپنی تصویریں وغیرہ بناتا تھا۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ سجا ہوا، مزین، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار سب سے بڑا کارنامہ، ماسٹر پیس، یعنی دیواریں جو تھیں ان پہ مشہور جو مصور تھے ان کی بنائی ہوئی جو تصویریں تھیں، جو بہترین تصویریں وہ لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں۔ شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، مجلد جلد کی ہوئی۔ تو الماریاں کون سی دیوار میں لگی ہوئی تھی؟ جو شمال کی طرف تھی۔ کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین گلدان۔ یہ بیٹا کارنس جو لفظ ہے یہ انگلش کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منڈیر، اردو میں منڈیر لکھ لیجیے۔ اور تپائی جو ہے چھوٹی میز، اور مزین یعنی سجے ہوئے آراستہ۔ دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے۔ جی بیٹا جی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ دروازے اور کھڑکیوں پہ کون سے پردے تھے؟ ریشمی پردے۔ وسط میں یعنی کمرے کے درمیان میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے۔ ایزل جو ہے نا بیٹا جی یہ سٹینڈ ہوتا ہے جس پہ پینٹنگ کی جاتی ہے، اور کینوس وہ موٹا کپڑا جس پہ پینٹنگ کرتے ہیں، یعنی ولایتی ٹاٹ آپ لکھ لیں یا موٹا کپڑا لکھ لیں۔ یہ بیٹا جی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایزل اور کینوس کیا چیز ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا جی یہ جو سٹینڈ ہے یہ ہے ایزل، اور یہ جو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے جس پہ پینٹنگ کی جاتی ہے یہ ہے کینوس۔ قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں۔ تو چینی کی پیالیاں بیٹا یہ ایک مٹیریل، خاص مٹیریل ہوتا ہے جس سے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو آپ نے پریکٹیکل کرتے ہوئے بایو کے دیکھی بھی ہوگی، چائنا ڈش جو ہوتی ہے تو وہ بھی چینی سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ آگے طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح۔ تو موسم کون سا ہے؟ گرمیوں کا ابتدائی زمانہ ہے۔ اور وقت کون سا جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے؟ صبح کا۔ روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جھاڑن صفائی کرنے والا ایک آلہ۔ پردہ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے کا آغاز ہونا، یعنی کہ اسٹیج ڈرامہ ہے یہ، تو وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، پہلے تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو جسے کہتے ہیں پردہ اٹھنا، یعنی ڈرامے کا آغاز ہونا۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی۔ یہ تجمل کی عمر کتنی ہے؟ 40 اور 45 کے درمیان۔ صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ تو جسم پہ کیسا سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے؟ قیمتی والا۔ تو تجمل آ کے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے تجمل؟ یہ اختر کہاں ہے بابا؟ ادھر باغ میں ہے سرکار۔ تجمل ابھی تک باغ میں؟ وہاں کیا کر رہے ہیں بابا؟ ٹہل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے تو مجھے جھڑک دیا۔ تو جھڑک دینا اس کا مطلب بیٹا ڈانٹ دینا۔ ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار خاموش ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی رات کی بات بتانے لگا۔ تجمل رات کیا بابا؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے۔ شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تو جی اختر صاحب جو ہیں وہ ہاتھ میں کیا رکھتے تھے؟ چھڑی رکھتے تھے۔ تجمل اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں۔
تو کس طرح کے لوگ، یعنی جو مصور ہوتے ہیں، جو شاعر طبیعت لوگ ہوں، جو آرٹسٹ ہوں، تو الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. بابا سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں. میں نے کہا سرکار تجمل کیا ہے؟ بابا شاید کچھ ایسے چند روز سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے اختر جو ہے نا اس کی طبیعت اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے اور وہ ٹہلتا رہتا ہے بے وقت. تجمل پھر وہی بات، ایک بار کہہ جو دیا تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں. بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے اچھا سرکار تو تجمل بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو.